السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ اتوار 37واں چیپٹر ہمارا 37 نمبر کا چیپٹر چل رہا تھا، اور حدیث نمبر 52 52 نمبر کی حدیث ترجمہ میں نے کر دیا تھا، کچھ باتیں بھی بیان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے، یعنی کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، لا يعلمها کثیر من الناس، کہ جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ سرکار نے 1400 سال پہلے اشارہ دے دیا کہ مشتبہ چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ جاننے کا کوئی ایسا ذریعہ طریقہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ علماء سے معلوم کیا جائے۔ اس پر پھر میں نے ایک مثال بھی آپ لوگوں کو دے دی تھی۔ ایک اور مثال ہے مائک کی، نماز مائک میں پڑھنا، یہ بھی اسی کی مثال ہے مشتبہ چیزوں میں۔ مشتبہ چیز ہوتی وہ ہے کہ جس میں حلال کا پہلو بھی ہو، حرام کا پہلو بھی ہو، اور بیچ میں ہم کھڑے ہوں اور ہم سوچ رہے ہوں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کدھر جائیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ مشتبہ چیز سے بچو۔ اب یہ جو بندہ مشتبہ چیز سے بچ گیا، سرکار فرماتے جو بندہ مشتبہ چیز سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی ہے۔ تو مائک کا مسئلہ بھی، نماز مائک میں پڑھنا، یہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ہر ایک کا اپنا کہ استدلال ہے، ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ ہم علماء پر کچھ بھی نہیں کہتے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی بھی غلط نہیں۔ ہم وہ لوگ ہونے چاہیے، اور خاص طور پر اگر مجھ سے آپ کا تعلق ہو تو آپ لوگ وہ ہونے چاہیے کہ علماء سے ہم کو کوئی شکایت ہی نہیں۔ دونوں ہمارے، جو جائز کہے وہ بھی ہمارے، جو ناجائز کہے وہ بھی ہمارے۔ ہمیں علماء پر کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ دونوں دلیل سے بات کر رہے ہیں، اپنی من مرضی کی بات نہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ لیکن چونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط بہتر ہے، تو اب کہ بات یہ ہے کہ اگر ہو گئی نا مائک پر نماز جائز ہے، تو جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی تو ہوئی، ہماری بھی ہو گئی۔ جنہوں نے مائک پر نہیں پڑھی ان کی تو ہونی ہی ہے، لیکن اگر مائک پر نماز عند اللہ جائز ہوگی تو جو نماز پڑھتے ہیں مائک پر ان کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا، ہے بندے مائک میں پڑھتا تھا، امام کی اقتداء کی نیت کرتا تھا اور مائک کی اقتداء کرتا تھا، تو کیا جواب؟ حالانکہ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا، سب کی نماز قبول فرمائے گا۔ یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ان کی نہ ہوئی، جنہوں نے مائک میں پڑھی، بغیر مائک والوں کی تو ایسے ہی ہو گئی، لیکن نہیں ہوئی تو کہتے ہیں پھر پھنس جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ احتیاط یہ ہے کہ بغیر مائک کے نماز پڑھیں۔ لیکن جو لوگ مائک میں پڑھتے ہوں، آپ جا کر کہیں نہیں یہ مائک میں پڑھتا ہے نہیں ہوگی، نہیں ہو جائے گی، تیری بھی ہوگی ہماری بھی ہو جائے گی، تیری بھی ہو جائے گی ہماری بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہ جنہوں نے جائز کرا دیا ان کو فالو کر کے وہ جائز سمجھ رہا ہے اور پڑھنا ہے تو اس کی بھی ہو جائے گی، اللہ اس کی بھی قبول فرمائے گا۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کو ثواب تھوڑا زیادہ مل جائے بغیر مائک کے، بہرحال۔ لیکن مشتبہ چیز یہ ہے، مشتبہ چیز تو بچنا بہتر۔ اگر بچ گیا بندہ تو کہتے ہیں یہ کام۔ لیکن بہرحال سرکار کے یہ فرمانے کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ جو مشتبہ چیز ہو اس سے بچو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دین اور عزت و آبرو محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ اس اعتبار سے کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ایسے حرام کام کرنے والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا۔ اب اگر کسی نے دیکھ لیا وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اب اس کی بدنامی ہوگی، یہ ہے عزت اڑنا، یہ ہے عزت خراب ہونا۔ پھر یہ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا جو جوان ہیں جن کو ابھی جوا کھیلنا نہیں آتا،
لیکن وہ بیٹھے ہیں کن کے بازو میں؟ ان جوانوں کے بازو میں جو جوا کھیلتے ہیں. یہ پیچھے سے بیٹھ کے ایسے منڈی ایسے کر کے بس دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے ایک دن شوق ہوگا, پھر یہ 4 چھوٹے بھی مل کر بیٹھیں گے, چلو اپنے کھیلتے ہیں. تو کہتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریب مت جاؤ. سرکار نے فرمایا کہ یعنی کہ بادشاہ کی ایک چراگاہ مخصوص زمین ہوتی ہے, اللہ کی مخصوص زمین مخصوص چراگاہ, اس کی حرام کی ہوئی چیزیں. پھر سرکار نے مثال دے کر سمجھا کہ اگر اس چراگاہ کے یعنی بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور لے جاؤ گے تو جانور چرتے ہو سکتا ہے اندر چلے جائیں بادشاہ کی چراگاہ میں, تو آپ کو سزا ملے گی کہ بھائی بادشاہ کی چراگاہ میں تیرے جانور گھسے کیسے, آپ کو مار پڑے گی. جانوروں کا کیا ہے, وہ کہیں بھی گھس جائیں گے. آپ وہاں قریب لے گئے تو آپ کے جانور بادشاہ کی چراگاہ میں چلے گئے, آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. سرکار نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں کے قریب جاتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے وہ وقعت کم ہو جاتی ہے. وقعت یعنی کہ اس کی نگاہ میں وہ چیز چھوٹی ہوتے پھر ایک دن حرام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. مشتبہ چیز چھوٹے ہوتے حرام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, حرام بھی کر لیتا ہے. اب ایک بندے نے آج ہی صبح مجھ سے پوچھا, آج یا کل صبح مجھ سے پوچھا کہ یونو کارڈ جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں بغیر پیسے کے, ایسے ہی بچے شوق سے کھیلتے ہیں یونو کے کارڈ ہے نا, تو یہ کھیلنا کیسا؟ تو میں نے کہا بالکل حرام, یہ بھی جائز نہیں. ویسے یعنی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں, چونکہ جوا نہیں ہے, کہ پیسہ تو ہے ہی نہیں, اور پیسہ نہیں تو جوا نہیں. لیکن یہی تو راستہ ہے جوئے تک پہنچنے کا, یہی راستہ ہے جوئے تک پہنچنے کا. بچپن میں نے دیکھا تھا, اور خود میں نے بھی یعنی کہ کھیلا, اللہ معاف فرمائے, لیکن وہ بچپن کی بات ہے. جب بندہ مکلف ہوتا نہیں, بندے سے سوال نہیں ہوتا, تب کی بات ہے کہ وہ ماچس کے پتے یعنی ماچس پھاڑ دیتے ہیں دونوں سائیڈ سے, پھر اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں جو ڈیزائنیں آتی وہ لے کر بیٹھتے, اور پھر اس سے کھیلتے تھے. وہ ڈالتا, وہ ایک وہ ڈالے, ایک یہ ڈالے, ایک وہ ڈالے, ایک یہ ڈالے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ جب کھیلا تو پھر اسے شوق ہوا کہ یونو سے کھیلنا چاہیے, اور یونو سے کھیلا تو پھر شوق ہوگا کہ پھر جوئے کے پتوں سے کھیلنا چاہیے, اور پھر ابھی تو بغیر پیسوں کے پھر ایک دن شوق ہوگا کہ پیسے لگا کر کھیلنا چاہیے. جب اس نے دیکھا نا کہ میں تو یونو میں بھی بہت جیتا ہوں, پھر جوئے کے پتے بغیر پیسے کے کھیل رہا تھا, لیکن دیکھ رہا تھا کہ میری قسمت بڑی اچھی, میں بہت جیتتا ہوں, تو سوچا چلو پیسہ لگا کر تو پیسہ بھی جیتوں گا, تو پھر اس کا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جتنے ڈریم 11 اور فلاں 11 اور یعنی کہ وغیرہ وغیرہ 11 آتے ہیں, وہ فری میں آپ کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں. آپ ٹیم بناؤ, آپ یعنی ان کی سائٹ پر جاؤ, فری میں 1 روپیہ نہیں لگانا, آپ ٹیم بناؤ, پلیئرز چوز کرو, دونوں ٹیم میں سے آپ کو ایک کیپٹن, ایک وائس کیپٹن, ایک وکٹ کیپر, باقی بالر, بیٹسمین آپ کو چوز کر لینے ہیں, پسند کر لینے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو کھیلنا. گیم ختم ہونے کے بعد آپ کا اسکور آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا اتنا اسکور ہوا. تو وہ بھی بندہ فری میں کھیل رہا ہے تو سوچتا کہ فری ہے تو جوا تو ہے نا, ایسے میں تو شوق کے لیے کر رہا ہوں. لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا, اگر اس کے نمبر آتے گئے کہ میں جب بھی پلیئر چوز کرتا ہوں میرے یعنی کہ اسکور زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر شوق ہوگا لاؤ 10 روپے تو لگاؤں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر 10 کا اگر 20 مل گیا تو پھر شوق بڑھ جائے گا, پھر 20 لگائے گا, 50 لگائے گا, اور سوچے گا یہ 10 20 50 میں کیا رکھا ہے, لاؤ 1000 لگاتے ہیں. اور لوگ اس میں مبتلا ہوئے, اور انہوں نے ان کا خود کا تو نہیں تھا, اپنے باپ کا بالکل دیوالیہ نکال دیا ہے نا, باپ کو کنگال کر دیا. ایسے لوگ, ایسے نوجوان بھی موجود کہ کماتے تو تھے نہیں, لیکن ان لتوں میں لگے, مبتلا ہوئے, تو پھر برباد ہو گئے, گھر والوں کو برباد کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے, مشتبہ چیز کے قریب جاؤ گے تو گناہ میں یعنی کہ آگے حرام میں بھی جانے کا احتمال, تو مشتبہ سے بچ جاؤ, اسی سے بچ. ان کے شاگرد ہیں ہے نا, اور یہ دونوں کی دوستی بڑی زبردست ہے. دوستی کیا, یہ پیر مرید کا معاملہ ہے. لیکن جب مولانا روم صرف عالم تھے نا, صرف مولوی تھے, صرف مولوی روم تھے, تب تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ بس علم تھا. لیکن جب شمس تبریز سے ملے تو حضرت شمس تبریز نے آپ کی کتابوں کو اٹھا کر جو ہے ڈال دیا پانی میں, اور پانی میں ڈالا اور پھر نکال کر دے دیا, تو ساری سیاہی تو ختم, وہ کتاب برباد ہو گئی.
آپ نے کہا اتنا میں نے محنت سے جمع کیا تھا علم، وہ آپ نے برباد کر دیا۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل علم نہیں، یہ اصل نہیں کہ تم لکھ لو تو بس یہ نہیں، تو پھر آپ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ پھر وہ مولوی روم سے مولا روم ہو گئے، مولا بن گئے، مولا روم بن گئے۔ تو یہ یعنی کہ مولانا روم کو جب یہ مرید بنے نا، اسٹارٹنگ میں شمس تبریز کے عقیدت مند بنے، آپ نے فرمایا کہ یعنی عرض کیا کہ حضور آئے میرے گھر دعوت، تو کہ آج تیرے گھر میں آتا ہوں دعوت میں۔ تو گئے دعوت میں، بڑا مشہور واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں، دعوت میں گئے، آپ نے کہا میں دعوت میں تو آیا ہوں لیکن مجھے تو شراب چاہیے، جا شراب کھانے پر جا کر شراب لے کر آ۔ یہ امتحان تھا مولا روم کا۔ اب یہ مولا روم ڈر رہے، کانپ رہے، حضرت یہ کیا کہ آپ پینے، تو میں کہہ رہا ہوں لے کر آ، بات ختم ہے، لے کر آ۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک عالم، ایک مولانا، یعنی کہ جس کا نام ہے مولانا ہے، جو عالم ہے، لوگوں میں اس کی قدر و منزلت ہے، وہ شراب کھانے میں جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ لوگ کہیں گے مولانا روم بھی شراب کھانے میں، وہ بھی گئے تھے، تو بڑے یعنی کہ بدنامی ہوگی، لوگ اعتبار کھو دیں گے، لوگ ماریں گے بھی، اور مارے نہیں تو کم از کم اعتبار تو چلا جائے گا، تو ایسا کام تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا لگے پھر اگر تو میرا مرید ہے اور میری دعوت کرنا چاہتا تو لے کر آ، اس کے بغیر تو تیری دعوت قبول نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے تیسے منہ چھپا کر گئے تو صحیح، لیکن جب گئے ہیں تو کسی نے دیکھ بھی لیا کہ منہ چھپا کر گئے ہیں، اور جب وہ اندر گئے کہا کہ بھئی ایک شراب کی بوتل دے دے، اس نے دے بھی دی، لے کر نکلے تو سارے لوگ تب تک جمع ہو گئے اور آپ کی پول کھل گئی۔ لیکن بہرحال اتنے میں جو نا وہ لوگ مارنے پر آ جاتے، شمس تبریزی آگے بھئی دیکھ تو لو، وہ تو سرکہ ہے، دیکھا گیا تو واقعی سرکہ تھا، یہ لے کر آگئے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف وہ جو تیرے دل میں تھا نا کہ میں عالم اور میری قدر و منزلت، اس کو گرانا تھا۔ اللہ کے یہاں تو کیا ہے وہ دیکھ، لوگوں کی نظر میں کیا ہے اس کا کیا بھروسہ۔ میں تجھے بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں ایک لمحے میں ہماری عزت ختم ہو جانی ہے۔ اصل عزت لوگوں کی نگاہ میں نہیں، اصل عزت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ آج یعنی ابھی تک جو تجھے مولا کہتے تھے، مولانا روم، اور تیرا اتنا چرچا تھا، ایک شراب کی دکان سے نکلتے ہوئے، بوتل لیتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کی نگاہیں پھر گئی، تیری عزت ان کی نگاہوں سے گر گئی اور تیری کوئی حیثیت نہیں رہی، تو لوگوں کی نگاہ میں تو کیسا یہ مت دیکھ، یہ دیکھ کہ اللہ کی نگاہ میں تو کیسا ہے۔ پوچھا تو یہ سرکہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی دکاندار کو سرکہ دے دیا تھا کہ میں بھیجوں گا مولا روم کو، تو جب وہ لینے آئے تو سرکے کی بوتل دینا، میں نے خود ہی دیا تھا اس کو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل عزتیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ تو اب اگر ہم شبہات میں مبتلا ہوں گے تو دین بھی خراب ہونے کا اندیشہ، اور پھر دنیاوی عزت و آبرو بھی خراب ہونے کا اندیشہ، تو شبہات سے بچنا چاہیے۔ یہ یعنی کہ تقوی والے لوگ ہیں نا، مشتبہ چیزوں سے، ایسے مشتبہ تو مشتبہ ہے، وہ تو ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ مباح چیزوں سے بھی بچتے ہیں، مباح چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ پھر وہ بہت سے، مجھے تو اتنی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں ان مشتبہ چیزوں پر کہ پھر بات بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی یعنی شبہات والی باتیں ہوں، وہاں پر ہمیں اپنی عقل نہ لگا کر ہمیں بچنے ہی میں بھلائی سمجھنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ اتوار بیان کیا تھا، جیسے کہ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی اور وہ وغیرہ وغیرہ جو کرنسی ہے، اس میں لوگوں کو بڑا فائدہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو مولانا لوگ کیوں روکتے ہیں، کرنے دینا چاہیے، لیکن ابھی وہ شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں، شریعت کی نظر میں ابھی وہ مال ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیسے اجازت دی جائے، اور اس میں بڑا نقصان بھی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا فقر و فاقہ پر صبر کریں، اللہ آخرت میں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں 1 کروڑ نہ ملے تو اللہ وہاں لاکھوں کروڑ عطا فرمائے گا، لاکھوں کروڑ عطا فرمائے گا۔ یہ توجہ ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی آخرت پر بھی رہنی چاہیے، صرف دنیا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آگے کی حدیث میں سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب۔ پھر سرکار نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے،
وہ دل ہے. اب یہ دل کا معاملہ ایسا کہ اگر دل سدھر جائے، اچھا ہو جائے، اذا صلحت، جب یہ درست ہو جائے. اب وہ درست کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کی درستگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے، حضور کی محبت اس دل میں آ جائے، اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ ہو، اس کے فیصلوں پر بندہ راضی ہو، جو تقدیر ہے اس پر بندہ راضی ہو جائے، ہے نا. اور بندے کے اندر عاجزی انکساری، بندے کے اندر شکر، صبر، یہ ساری چیزیں اگر آ جائے گی تو سمجھ جاؤ اس کا دل ستھرا ہو گیا، اس کا دل اچھا ہو گیا. اور جب دل اچھا ہو جائے گا تو بندہ آٹومیٹک پورے اعضاء اس کے سدھر جائیں گے، سارے اعضاء درست ہو جائیں گے. اگر دل خراب ہوا، اور دل کی خرابی کیا ہے کہ بندے کے دل میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، عجب، خود پسندی، I am something، یہ آ جائے، میں کچھ ہوں. تو کہتے تکبر ہے، عجب ہے، یا اور یہ یعنی کہ ناشکری ہے، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں اگر بندے کے دل میں آ جائے تو پھر سمجھو دل خراب ہو گیا ہے. اور پھر جب وہ خراب ہوگا تو پھر پورا جسم جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، اس کے اعضاء سارے الٹے سیدھے کام کریں گے. پھر ایسے بندے سے اگر کبھی آپ کہہ دیں نا کہ یار ایسا تو نہیں، اللہ کے رسول نے ارے تو بھائی رہنے دے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، تو رہنے دے، قرآن کی بات تو رہنے دے، حدیث کی بات تو رہنے دے، شریعت کی بات تو رہنے دے. کیوں؟ اس سے کہ مجھے تو قرآن و حدیث اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر محبت ہوتی اللہ و رسول کی تو جیسے ہی حکم سنتا بندہ ایسے جھک جاتا کہ اللہ کا سوری آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، آج کے بعد ایسا نہیں. وہ یہ کہتا، پھر آئندہ کیا ہوتا وہ بات کی بات، لیکن اس وقت تو فوراً رکتا اور کہتا کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ اگر خوبی بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ وہ اللہ رسول کے نام پر فوراً راضی ہو جائے، نہیں یہ ہے تب تو ٹھیک. تو پھر سمجھو کہ اس کا ایمان کمال کی طرف جا رہا ہے. بندے کا ایمان کمال کی طرف، وہ بندہ مومن جو ہے نا وہ کامل مومن بننے جا رہا ہے. لیکن اگر یہ صفت نہیں پیدا ہوئی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ابھی ایمان پتہ نہیں کتنا ہے بھی کہ نہیں ہے کہ نہیں، اور کتنا کمزور سا ایمان ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ رسول کے نام پر وہ کبھی منہ نہیں پھیرے گا، ہمیشہ اپنا سر جھکائے گا. اللہ رسول کا حکم ہے پھر تو خیر ہے. دیکھیں آج یعنی کہ ہمارا جو بخاری کے بعد کا جو پروگرام ہے اس میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے حوالے سے بھی میں 15 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا تو اسی حوالے سے ایک بات بیان کر دوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک پولیس والے افسر آ گئے، پولیس تھے، وہ آئے ملاقات کے لیے کسی کام سے، تو باہر بیٹھے تھے، آپ اندر حجرے میں تھے، وہ باہر آفس میں تھے، انتظار جہاں کیا جاتا ہے وہاں تھے. تو علامہ حسن رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں وہ یعنی کہ آئے اور دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے یعنی کہ پیغام بھیجا، کہاں اندر کہلوایا، خادم کے ذریعے کہلوایا کہ ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹھو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹھو. تو میں بیٹھا ہوں. علامہ حسن رضا چونکہ پہچانتے تھے تو جلدی سے اندر گئے اور سلام کر کے پھر عرض کرتے ہیں حضور ایک سید صاحب باہر انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک سید صاحب باہر انتظار نہیں، آ جائیں اندر آ جائیں. یہ وہی پولیس والے ہیں جو سید صاحب تھے. آپ کو اندر لایا گیا، بٹھایا گیا، جو بھی کام ان کی ضرورت تھی وہ پوری ہوئی، بات چیت ختم ہوئی. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید صاحب ایک بات کہوں، ایک بات عرض کروں. جی فرمائیں. حضور بات ایسی ہے کہ اگر آپ تو یعنی کہ کسی درجے پر ہوں گے، بھائی ایس آئی ہے یا آئی ایس جو بھی ہے، تو کہا جی، تو کیا آپ کے اوپر بھی عہدے ہوں گے؟ آپ کے اوپر بھی یعنی ڈی ایس پی ہوگا، کمشنر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا؟ کہ جی بالکل میرے اوپر بھی بڑے افسران موجود ہیں. اچھا آپ کے بڑے افسر کا جو کمشنر، پولیس کمشنر کا اگر فرمان آ جائے، حکم آ جائے تو آپ اسے کیسے یعنی کہ آپ کا کیا ایکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بالکل ماننا پڑے گا، جو حکم آ جائے مان لینا پڑے گا اور کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ بس تو پھر مجھے آپ ایک ڈاکیا سمجھیں، میں ایک پوسٹ مین ہوں، ایک پیغام لانے والا. جیسے وہ کمشنر کا پیغام آپ تک جو پہنچائے
ویسے میں بھی ایک پیغام پہنچانے والا، لیکن میں آپ کے نانا کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو صرف ایک پوسٹ مین ہوں، میں تو صرف پیغام ادھر سے ادھر لانے والا ہوں۔ آپ کے نانا کا پیغام یہ ہے کہ داڑھی سنت رسول ہے رکھی جائے، داڑھی سنت رسول ہے رکھی جائے۔ آپ اگر رکھیں تو اچھی بات ہے۔ آپ کا نانا کا فرمان میں نے آپ کو صرف پوسٹ مین کی طرف پہنچایا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، حکم نہیں ہے، پوسٹ مین نے صرف پیغام پہنچا دیا ہے، آپ کی مرضی۔ کہتے ہیں وہ سید صاحب یہ سن کر چلے گئے نا، دوسری بار جب ملاقات کے لیے آئے تو ماشاءاللہ داڑھی بھی سجی ہوئی تھی، ٹوپی بھی سر پر تھی، اور آپ نے لباس بھی پھر جب آئے ہیں تو پھر اسلامی لباس میں آئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ رسول کا حکم آ جائے نا، پیغام پہنچے، اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر گردن جھکنی چاہیے، پھر گردن جھکنی چاہیے۔ بہرحال تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دل یعنی کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو گیا تو سارا بدن درست، اگر وہ خراب تو سارا بدن خراب۔ اور ایک یعنی کہ روایت میں آتا ہے، یہ علماء فرماتے ہیں، میرے خیال سے اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے، روایت میں آتا ہے کہ روزانہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں نا تو یہ سارے اعضاء یہ زبان سے کہتے ہیں بے پلیز چپ رہنا، بہت بول مت کرنا، پلیز ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، بول مت کرنا، ضرورت ہو تب بولنا، بہت زیادہ مت بولنا۔ لیکن وہ زبان کا تو کام ہی ہے، پھڑ چلتی رہتی ہے، پھر اس کی زبان سے جو آیا وہ نکلتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے یہ سارے اعضاء تکلیف میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دنیا میں تکلیف، آپ نے کسی کو گالی دے دی اور اس نے پلٹ کر آپ کو تماچا مار دیا، تو کھایا گالی بولی زبان نے، تماچا کھایا گال نے۔ اور کبھی مار پیٹ ہو گئی، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، تو ہاتھ پیر باڈی کو تکلیف، پوری باڈی کو۔ اور یہاں اگر تکلیف پہنچے نہ پہنچے، آخرت میں اسی زبان کی وجہ سے کتنا بدن کو سہنا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ ایک زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مار کھلاتی ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اور پھر دوسری چیز، اور یہ سب سے بیسٹ، یعنی کہ زبان پر بھی جو کنٹرول وہ دل کا، زبان پر بھی جو کنٹرول وہ دل کا۔ پوری باڈی میں یوں سمجھیں کہ پوری باڈی ہماری ایک کنٹری ہے، اس میں یہ جو ہمارے سینے کا حصہ ہے وہ راجدھانی ہے، دلی ہے، ہندوستان میں ایک دلی ہے، اور اس دل میں جو دل ہے، اس دلی میں جو دل ہے وہ یہ سنسد بھون ہے۔ یہ سمجھ لئے کہ یہ بادشاہ کا تخت ہے جس پر ایمان نام کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ایمان نام کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایمان نام کا بادشاہ جو اس دل کے تخت پر بیٹھا ہے، یہ اگر مضبوط ہوگا تو پوری باڈی کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اگر یہ کمزور ہوا تو پھر ہماری پوری باڈی کمزوری میں آ جائے گی، پھر ہماری پوری باڈی کا حال یہ ہوگا کہ ہم الٹے سلٹے کام کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر کے کام کر رہے ہوں گے۔ سمجھ جاؤ یہ جو تخت دل پر جو ایمان نام کا بادشاہ ہے وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا کہ وہ دل ہے، اور یہ گوشت کا ٹکڑا سرکار نے فرمایا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا وہ سب کچھ نہیں، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، دل، ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو بلڈ کی پمپنگ کا کام کرتا ہے، اور اس کا دوسرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اسی دل، یعنی وہ دل ایک گھر ہے جس کے اندر لطیفہ قلب اللہ نے رکھا ہے، اور وہی لطیفہ قلب پوری باڈی پر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ آج تو دل کر رہا ہے کہ یہ کھاؤں، وہ کروں، ایسا کروں، تو وہ لطیفہ دل وہاں سے میسج آپ کے مائنڈ کو بھیج رہا ہوتا ہے کہ آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اگر یہ درست ہو گیا نا تو یہ کبھی وہ میسج ہی نہیں بھیجے گا کہ گناہ کا کام کرنا ہے نا جی۔ چلیں ایک اور باب ہے 38واں باب، حالانکہ بڑی حدیث طویل ہے، لیکن چونکہ حدیث کا ترجمہ تو آج ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو 38واں چیپٹر، بابن اداء الخمس من الایمان، یہ باب ہے ایمان میں سے، ایمان کا ایک شعبہ خمس کی ادائیگی ہے۔ خمس کہتے ہیں 5واں حصہ۔
پانچواں کس کا حصہ؟ کہ جب جنگ ہوتی، پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اور جب جنگ ہوتی تو پھر دشمن کے سامان پر، مال سامان پر قبضہ ہوتا، اور جب قبضہ ہوتا تو پھر وہ مال سامان لا کر جمع کیا جاتا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس میں سے پہلے اس کے 5 حصے کیے جاتے، پانچواں حصہ اللہ رسول کا، پانچواں حصہ اللہ رسول کا وہ ایک الگ کر دیا، اس کے بعد جو 4 حصے بچے وہ پورے لشکر میں بانٹ دیے جائیں گے، وہ پورے لشکر میں بانٹے جائیں گے۔ حالانکہ اس میں سے بانٹنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے اور بانٹنے سے پہلے اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے لے تو اس پر عذاب ہوتا ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے خمس کی ادائیگی، یعنی کہ 5ویں حصے کی ادائیگی، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدثنا، حدیث نمبر 53 ہے، حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن 40 عن الحنتم والضباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظهن وأخبروا بهن من وراءكم۔ یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں۔ حضرت ابو جمرہ کی روایت ہے، حضرت ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، تو آپ مجھے اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس رکو، میرے پاس ٹھہرو، کچھ دن رک جاؤ، یہاں تک کہ میرے مال میں سے تھوڑا سا مال میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میں آپ کے پاس 2 مہینہ ٹھہرا رہا، پھر آپ نے فرمایا، ایک دن آپ نے فرمایا کہ وفد عبد القیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو سرکار نے پوچھا کون سی قوم کے لوگ ہو، یا کس کے بھیجے ہوئے، کس کے نمائندے ہو؟ تو انہوں نے کہا ربیعہ۔ سرکار نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، سرکار نے فرمایا کہ قوم کا آنا مبارک ہو یا وفد کا، یعنی کہ بھیجے ہوئے لوگوں کا، نمائندوں کا آنا مبارک ہو، غیر خزایا ولا ندامہ، بغیر کسی یعنی کہ ذلت کے اور بغیر کسی شرمندگی کے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس صرف ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ آباد ہے، ہمارے رہنے کی جگہ اور آپ کے رہنے کی جگہ مدینہ، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بیچ میں کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، تو ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کہ ہماری جنگ چلتی ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ فمرنا بامر فصل، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا یعنی کہ واضح حکم بیان کر دیں، ایسی واضح باتیں بیان کر دیں، نخبر به من ورانا، کہ جسے ہم اپنے پیچھے قوم کے لوگوں کو بھی بتائیں، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث میں جو عمل بتایا جائے گا وہ آپ بھی کرو گے تو آپ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایسی واضح باتوں کا حکم دے دیں، یعنی کہ کہنے کا بعد میں سمجھاتا ہوں، ایسی واضح باتوں کا حکم دے دیں کہ ہم عمل کریں، ہم پیچھے والوں کو بھی بتائیں، وہ بھی عمل کریں، اور ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کہتے ہیں وَسَأَلُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے مشروبات کے بارے میں، پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو سرکار نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا، 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتا ہے ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟
تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے، ہم کو نہیں پتا۔ قال، سرکار نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 4 چیزیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمل کرو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں حج نہیں ہے، وہ بھی ملا لو۔ حج اس لیے نہیں ہے کہ یہ آئے ہیں تب تک ابھی حج فرض ہوا نہیں تھا، لیکن اب حج فرض ہو گیا تو وہ بھی ایک ملا لو، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا۔ پھر وہ چونکہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ بھئی ہمارے اور آپ کے درمیان کفار حائل ہیں، تو سرکار نے فرمایا وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دو، 5واں حصہ دو، یہ 5ویں چیز کا حکم دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّدِ، ایک سبز گھڑے سے منع فرمایا، حنتم سبز یعنی کہ گرین کلر کا گھڑا، مٹکا، سبز گھڑے سے منع فرمایا، کدو کا بنا ہوا برتن اس سے منع فرمایا، مزفت یعنی کہ لکڑی کھود کر بنائے ہوا برتن سے منع فرمایا، اور مزفت تارکول لگا ہوا برتن اس سے منع فرمایا۔ اور کبھی کبھی سرکار نے یعنی کہ راوی نے مقیر، کبھی مزفت کہا کبھی مقیر کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تارکول لگا ہوا برتن۔ پھر سرکار نے فرمایا احفظوہن، ان چیزوں کو یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاكُمْ، اور جو پیچھے ہیں تمہارے قوم کے لوگ انہیں بھی ان کی خبر دے دینا، انہیں بھی اس کی خبر دے دینا۔ یہ پوری حدیث یہاں تک مکمل ہوئی۔ از پر جو باتیں ہیں اور جو یعنی کہ تشریحات ہیں وہ انشاءاللہ پھر آئندہ اتوار میں ہم بیان کریں گے، اور پھر آگے کی حدیثیں بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔